شروع شو آواز شروع دے شروع کنی اسپیکر تیز بول آواز بڑا آواز یہ شو نورم دیس کم زبر ہوتے ہو یہ شو کم کا بس کم ہو بس صحیح دے بس صحیح دے بس صحیح ہاں مائک سے لیا ہوا کے پاس نمبر آیا تھا آپ نے فون کیا دوں گے یہ ٹیلی نمبر ہے لیکن اس کے بعد جو نمبر میرا نمبر سے تھا وہاں سے شکور کی ہاں نا میرے پاس ماس کے نام پہ سے موبائل چیک کرو بس اس کو چھوڑ کے چیک کرو تو اس سے انسان جڑا رہتا ہے اور ایک معمول جاری رہتا ہے. لیکن چھٹیوں میں ظاہری بات ہے کہ آپ کے اسباق کا معمول ترتیب نہیں رہی. صبح آپ کا اٹھنا شاید دیر سے ہوتا ہو, کوئی 10 بجے اٹھتا ہوگا, کوئی 11 بجے اٹھتا ہوگا. تو انسان جب 10 دن 15 دن ظاہری بات ہے ایک بہرحال وقفہ تو ہے, اس میں انسان کے مزاج میں وہ
چھٹیوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے وہ غالب رہتا ہے کچھ دن تک، کچھ وقت تک، اور دل میں طبیعت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اب بھی اسی ترتیب کو جاری رکھوں. لیکن یہ دنیا کا نظام نہیں ہے. چاہے کوئی انسان کاروبار کر رہا ہے، ملازم ہے، طالب علم ہے، کسی ادارے سے منسلک ہے، ہر انسان عید کی چھٹیاں آ جائے، رمضان کی چھٹیاں آ جائے، لیکن بالآخر اپنے کام سے جڑتا ہے. اور اس دنیا میں ہر انسان اپنے اس کام کو برقرار رکھتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کامیاب طالب علم وہی ہے کہ جو چھٹیوں کے فوراً بعد اپنے اس طالب علمی کے تسلسل کو، مزاج کو برقرار رکھے. دیکھیں تاجر ہوتا ہے نا، وہ عید کی 3 دن دکان بند ہے، 4 دن، 5ویں دن وہ فوراً دکان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہ اس میں وقفہ مزید نہیں کرتا نا کہ چلیں 2-4 دن دکان اور بند رکھ لو، کارخانے کو 2-4 دن اور بند رکھو. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. ایک دن کی بھی بلا وجہ وہ یعنی اس سے غیر حاضری یا ناغہ نہیں کرتا اپنے کام، کاروبار کا، تجارت کا یا اپنے معمول کا. تو آپ کی یہ جو طالب علمی ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے. آپ کی طالب علمی کاروبار، کام، تجارت سے کوئی کم تو نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے. آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، دوسرے علوم حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہری بات یہ کوئی بے مقصد زندگی تو نہیں ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے آپ کے سامنے. تو اب چھٹیوں کے بعد مزید 1-2-3 دن تک مزید چھٹیاں کرنا، یا اگر چھٹی نہیں کہ مدرسے آئیں لیکن اب سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ رہنا اور ذہنی طور پر اس ترتیب کو فوراً قبول نہ کرنا، یاد رکھیں غفلت کی علامت ہے. اس سستی کا علاج کیا ہے؟ اس سستی کا علاج ہے چستی. یہ اختیاری چیز ہے، یہ غیر اختیاری چیز نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے نا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بھئی کوئی اہم کام ہے، بیرون ملک سے والد صاحب آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، بھئی ان کی فلائٹ رات 3 بجے کی ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن ایئرپورٹ آپ کو جانا ہے، آپ اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے؟ فوراً اٹھ جاتا ہے انسان، فوراً اٹھ جاتے ہیں. بھئی کہیں دیر نہیں ہو جائے، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے اسٹیشن جانا ہے، یا کوئی ضروری کام پڑ گیا، اہم مقصد. انسان کیسے اٹھے گا؟ اب یہ غفلت کیوں دور ہوئی؟ ایک مقصد سامنے آیا ہے نا کہ بھئی مجھے اس وقت ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس وقت فلاں جگہ پہنچنا ہے. تو پھر نماز کے لیے جاتے وقت، صبح مدرسے کے لیے آتے وقت سستی کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ سستی میری اپنی غفلت کی وجہ سے. اسی طریقے سے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بھئی جو صبح وقت پر آئے گا اس کو 1000 روپے انعام ملے گا، یا چھٹیوں کے فوراً بعد جو آئے 1000 روپے انعام ملے گا، سب فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے. کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی، غفلت نہیں ہوگی، بلکہ انتظار ہو رہا ہوگا کہ بھئی کب وہ ٹائم ہو اور میں جا کر اپنا انعام فوراً وصول کروں. اب مزاج میں چستی کیوں آئی؟ سامنے ایک فائدے کی چیز آ گئی، ایک مقصد آیا نا. تو آپ کا یہ علم، آپ کی طالب علمی 1000 روپے سے، ان انعامات سے بہت زیادہ قیمتی ہے. یہ ہمارے مزاج کی بات ہے. ہم نے اپنے مزاج میں غفلت اور سستی کو غالب کیا ہوا ہے. تو سستی والا مزاج یاد رکھیے انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے. لیکن اب بعض طلباء آج غیر حاضر ہیں، تو مقصد ہے اس کا. ظاہری بات ہے چونکہ وہ چھٹیاں کی ہے، اب طبیعت نہیں چاہ رہی کہ بھئی اب صبح بھی اب دیر تک سوتے رہیں، اور چلے بھئی آرام سے جائیں گے، چلیں 1 دن اور چھٹی کر لیں، یا چلو بھئی ہفتہ اتوار کا تسلسل کر لیتے ہیں، پیر سے سبق پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ سزا باس پرس وہ اپنی جگہ، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان آپ کا ہو رہا ہے. نقصان اس طالب علم کا ہوگا جو چھٹی کرے گا سبق سے. 1 دن کا سبق کتنا قیمتی ہے، آپ کو اس کا احساس اور اندازہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے مزاج سے سستی کو بالکل کیا کریں، سستی کو ختم کریں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کیا کرتے ہیں، مجاہدہ، مشقت، محنت برداشت کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اللہ پاک راستہ تب کھولتے ہیں جب انسان محنت کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا میں کوئی بھی چیز بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی.
کہ انسان بیٹھا ہوا ہے، گھر بیٹھے ہوئے آپ کو سارا علم حاصل ہو جائے. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی حافظ نہیں بنا نا آج تک، کوئی عالم نہیں بنا. گھر بیٹھے بیٹھے کسی نے آج تک پیسے نہیں کمائے. اس کے لیے جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی مقصد پیش نظر ہے، دنیاوی مقصد ہے، اخروی مقصد ہے، علم کا حصول ہے، مال کا حصول ہے، یاد رکھے اس کے لیے مجاہدہ اور محنت شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو طالب علم کے تو قریب بھی سستی نہ آئے، سستی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے. اور یہی زمانہ آپ کی محنت کا زمانہ ہے. اس میں آپ محنت کر لیں، ہمت کر لیں، شوق سے پڑھ لیں، خوب محنت کے ساتھ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، اپنی عصری اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، پھر آپ کے مزے ہی مزے ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ زمانہ اپنے غفلت میں، سستی میں، چھٹیوں میں اور ان چیزوں میں گزار لیا تو پھر آپ اپنا بڑا نقصان کر لیں گے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا مزاج راحت اور آسانی کو چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن راحت اور آسانی یاد رکھے اس سے پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میں سے ہی بہت ساروں کی طبیعت چاہ رہی کاش آج بھی چھٹی ہوتی، گھر پہ ہوتے، آرام سے اٹھتے یا جا کے اپنا کھیلتے کودتے. کھیل کود منع نہیں ہے، روزانہ عصر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، عصر کے بعد عصر سے مغرب تک آپ اپنی اچھی اور مناسب تفریح بالکل کریں، بلکہ بہتر ہے، ہونی چاہیے. لیکن وہ تفریح بھی ایک صحت مند تفریح ہو، جائز بھی ہو، صحت مند بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فٹ بال کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں، تو تفریح ہونی چاہیے، لیکن سبق کے وقت میں سبق ہو. اب اگر میں چاہوں کہ میں ہر وقت تفریح کروں، دوپہر میں بھی، رات میں بھی، مغرب میں بھی، تو یاد رکھیے اپنی عمر آپ ضائع کر دیں گے. تو چھٹیاں ابھی چونکہ قریب میں گزری ہے، اس مناسبت سے میں بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی یعنی طبیعت یہ چاہے گی نا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان دو چیزیں لگی ہوئی ہے. تو آپ سے شیطان کہے گا کہ بھائی دیکھ لو یار، دوسرے بھائی ہیں جو اسکول جاتے ہیں ان کی اب بھی چھٹیاں چل رہی ہے، وہ اب بھی گھر میں سو رہے ہیں، اور ہمارے تو مدرسے کھل گئے، ان کی بھی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بھی اسکول جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سستی کو اپنے مزاج سے بالکل ختم کریں، پابندی سے آئیں، وقت پر آئیں، وقت پر. بعض طلبہ نے، آج بھی چند طلبہ ہے یونیفارم نہیں پہنا، بعض طلبہ نے ٹوپی نہیں پہنی اسکول کی یا حفظ کی. تو اساتذہ سے یہ درخواست ہے کہ اس پر تنبیہ کرے، مواخذہ کرے اور اس پر باز پرس کی جائے کہ ایک طالب علم بھی آئندہ سے ایسا نظر نہ آئے جو بغیر یونیفارم یا بغیر ٹوپی کے ہوں. قطعی طور پر یہ سلسلہ بالکل ہی بند ہو جائے. آپ کے لیے یونیفارم بنائے جا چکے ہیں، ٹوپیاں بنائی جا چکی ہے، تو یہ بھی بہرحال ایک نظم کا حصہ ہے، اور یہ بھی ایک غفلت کی علامت ہوتی ہے، بد نظمی کی علامت ہوتی ہے کہ چلے بھائی یونیفارم پہن لیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو بھی پہن لیا جس ٹوپی میں آ گئے. یہ ترتیب نہیں ہوتی. تو آئندہ کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور منتظمین اور اساتذہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں لازمی طور پر باز پرس کریں اور اس ترتیب کو جو ہے کنٹرول میں لائیں. تو عرض کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ خوب محنت اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، ایک چھٹی بھی نہیں ہو، ایک چھٹی. سال کے آخر میں انشاءاللہ باقاعدہ ہم ریکارڈ دیکھیں گے، شعبہ حفظ میں بھی، شعبہ اسکول میں بھی اور درس نظامی میں بھی یہ ترتیب ہے کہ جو طالب علم جس نے ایک بھی غیر حاضری نہیں کی ہو، انشاءاللہ اس کو انعام بھی ملے گا، نقد اور سند بھی ملے گی انشاءاللہ. چاہے اسکول کا طالب علم ہے، چاہے حفظ و ناظرہ کا طالب علم ہے، یا چاہے درس نظامی ہے، بنات کا شعبہ بنات، کسی بھی شعبے کا طالب علم یا طالبہ ہیں. تو چونکہ اس وقت میرے سامنے شعبہ اسکول اور حفظ و ناظرہ کے طلبہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ میں سے وہ طلبہ جو پورا سال پابندی سے آئے ہوں گے، غیر حاضری نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ سال کے آخر میں ان طلبہ کو مستقل باقاعدہ انعامات دیے جائیں گے، اسناد دی جائے گی، شیلڈ دی جائے گی. انشاءاللہ سب پابندی سے آئیں گے نا، تو وہی سستی کو اپنے مزاج سے بالکل ہٹا دیں، چستی کے ساتھ پڑھیں، وقت پر آئیں، تاخیر کا مزاج بالکل ختم کر دیں. ایک چھٹی کا اور ایک تاخیر کا، یہ چیزیں علم میں، سبق میں بے برکتی کا باعث بنتی ہیں. جو طالب علم چھٹی کا عادی ہوتا ہے نا،
اس کا علم بے برکت ہو جاتا ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نورانیت زائل ہو جاتی ہے اس کے علم سے۔ تو پابندی سے آنا ہے اور وقت پر آنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔